بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ کا آخری دین دین اسلام ایک آفاقی دین ہے۔ افق کہتے ہیں آسمان و زمین کا وہ کنارہ جو ہمیں ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اس لیے آفاقی دین کا مطلب یہ ہے کہ یہ پوری دنیا اور پورے عالم کے لیے اللہ پاک نے بھیجا ہے، اور یہ دین صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام دنیائے انسانیت کے لیے۔ اسی لیے ہمارا دین تبلیغی دین ہے، ہمارا یہ دین تبلیغی دین ہے کہ اسے دوسروں تک پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ یہودیت تبلیغی دین نہیں ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جو یہودی کے پیٹ سے پیدا ہوگا وہ یہودی ہوگا، اور جو شخص کسی یہودی کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوا وہ کبھی بھی یہودی نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ یہودیت کی تبلیغ نہیں ہے۔ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ یہودیوں کا کوئی عالم یا یہودیت کا کوئی مبلغ آپ کو دکھائی دے کہ وہ یہودیت کی تبلیغ کر رہا ہے۔ یہ یہودیت جو ہے یہ تبلیغی دین نہیں ہے، اس کے علاوہ اور ادیان ہے جس میں تبلیغ کی جاتی ہے، اور خاص طور پر مذہب اسلام اس کی بنیاد ہی تبلیغ ہے۔ طریقہ مختلف ہو سکتا ہے، تبلیغ کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے، جیسے آج تبلیغی جماعت 1926 میں حضرت مولانا محمد الیاس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہریانہ صوبے کے ایک قصبہ میوات سے شروع کی۔ آپ دیکھ لیجئے 1926 سے اس کی شروعات ہوئی ہے، اور چند سالوں میں اس پر 100 سال مکمل ہوں گے۔ ظاہر بات ہے اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ یہی تبلیغ ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا تبلیغ کا طریقہ نہیں ہے، تو 1926 سے پہلے کیا دنیا میں اسلام کے تئیں ہمارے اکابرین بزرگوں نے، اولیاء کرام، تابعین، تبع تابعین نے کیا تبلیغ نہیں کی تھی؟ ظاہر بات ہے انہوں نے بھی اسلام کی تبلیغ کی تو ہندوستان تک اسلام آیا، اور اگر اسلام کی تبلیغ نہیں ہوتی تو ہندوستان کہاں اور عرب کہاں؟ اس زمانے میں اتنے وسائل و ذرائع بھی نہیں تھے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا۔ ہم نے اپنے بچپن تک یہ بات دیکھی کہ حاجی حج کے لیے جاتا تھا تو اس کو خط لکھتے تھے، تو 15 دن میں تو خط پہنچتا تھا، اور پھر وہاں سے وہ جواب آتا تھا تو 15 سے زیادہ دن آنے میں لگ جاتے تھے۔ 4 مہینہ 6 مہینے کا سفر ہوتا تھا، 2-4 خطوط آتے تھے جاتے تھے، 6 مہینہ ہو جاتا تھا۔ زمانہ اتنا برق رفتار نہیں تھا، ذرائع اور وسائل نہیں تھے۔ اس زمانے میں ہندوستان تک اسلام آیا، کیسے آیا؟ بے پناہ قربانیوں کے ساتھ، بے پناہ قربانیوں کے ساتھ آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا، تو اس بات کا حکم بھی دیا تھا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک،
کہ تیرے پروردگار کی طرف سے جو احکامات دین و شریعت کے تمہیں دیے گئے ہیں وہ آپ دوسروں تک پہنچائیں. بلغ ما انزل الیک من ربک. اور آگے اس سے سخت جملہ ہے وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں. اس کے بعد تیسرا جملہ فرمایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. تبلیغ کرنے پر اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا. اور یہ بات سمجھنے کی ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ دین کی دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں حالات آئیں گے، لیکن اگر آپ میں اخلاص ہے اور نیک نیتی کے ساتھ آپ یہ کام کر رہے ہیں تو کسی کو بھی اللہ تم پر قدرت نہیں دے گا. واللہ یعصمک من الناس. اللہ آپ کو لوگوں سے بچا کر کے رکھے گا، آپ کی لوگوں سے حفاظت کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے. نہ کوئی شخص روک سکتا ہے، نہ برادری روک سکتی ہے، نہ سماج روک سکتا ہے، اور نہ حکومتیں روک سکتی. دعوت و تبلیغ کی محنت کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی. یہ وہ کام ہے جو چلتا رہے گا، اور کرنے والے نیک نیتی اور اخلاص کے ساتھ کریں گے تو کوئی ان کا بال بیکا بھی نہیں کر سکے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے اور ہمارا ایمان ہے اللہ کی بات پر. واللہ یعصمک من الناس. اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا، محفوظ رکھے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی بات کا حکم تھا. آپ لوگوں کی مجلسوں میں جاتے تھے، خصوصی عمومی ملاقات کیا کرتے تھے. زمانہ جاہلیت میں جو مشہور اور بڑے بڑے بازار لگتے تھے، ان بازاروں میں جا کر کے آپ لوگوں کو دین کی دعوت، توحید کی دعوت دیا کرتے تھے. بہت مشہور حدیث ہے کہ مکے کی گلیوں میں، مکے کے بازاروں میں آپ چل پھر کر کے لوگوں کو توحید کی طرف بلاتے تھے کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے. لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی الوہیت کے اعتبار سے، اپنی وحدانیت کے اعتبار سے، اپنی ربوبیت کے اعتبار سے تنہا ہے. کوئی اس کا شریک نہیں ہے اور کوئی اس کا ساجی نہیں ہے. تنہا اللہ رب العالمین الہ ہے، معبود ہے. یہ وہ بنیاد ہے جسے توحید سے تعبیر کیا جاتا ہے. عبودیت صرف اسی کا حق ہے. پوری کائنات کے اندر کوئی بھی مخلوق اگر عبادت کرے گی تو صرف اللہ کی عبادت کرے گی، اور پوری دنیا کو پالنے والا اور کائنات کے پورے نظام کو سنبھالنے والا صرف اللہ ہے. یہ اس کی ربوبیت ہے. رات کے اندھیرے میں کالے پتھر کے اوپر چلنے والی، اس پتھر کے نیچے رہنے والی کالی چونٹی کی پرورش بھی اور اس کی ضرورت بھی پوری کرنے والا کون؟ اللہ ہے. ہم کو تو پتہ بھی نہیں کہ کون سی مخلوق کہاں رہتی ہے اور کتنی تعداد میں ہے. دنیا والوں کو پتہ نہیں ہے. بڑی سے بڑی حکومت بھی یہ انتظام نہیں کر سکتی. یہ ایک اللہ کی ربوبیت ہے کہ پوری کائنات میں جہاں کہیں کوئی مخلوق ہے، اس کے کھانے کا، پینے کا، رہنے کا اور دیگر تمام تر ضروریات کا انتظام کرنے والا کون؟ اللہ ہے. یہ اس کی ربوبیت ہے. لا الہ الا اللہ کا یہی مطلب ہے کہ ہماری تمام تر ضروریات پوری کرنے والا اللہ ہے، اور وہی تنہا اس پوری کائنات کا رب ہے، پروردگار ہے، پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے. اور اس کائنات میں
اس کا یہ حق ہے کہ اگر کوئی عبادت کی جائے گی تو صرف اور صرف اسی کی عبادت کی جائے گی، باقی کسی کو حق نہیں ہے کہ اس کی پوجا کی جائے۔ اللہ کے بعد ان انسانوں میں سب سے بڑا مقام و مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن عبادت اور پوجا صرف اللہ کی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا آپ اگر سنیں گے اور دل کی گہرائیوں سے سوچیں گے تو روئے کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ آج میری مجلس میں کوئی مجھے سجدہ کرنا چاہے تو میں روک دیتا ہوں۔ صحابہ کرام کہتے تھے کہ اللہ کے رسول، آپ کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے تو کیوں نہ ہم آپ کو سجدہ کیا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ حق صرف اللہ کا ہے۔ اور آپ نے پھر یہ فرمایا کہ لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن، اگر اس روئے زمین پر میں کسی کو حکم دیتا اور اجازت دیتا کہ وہ کسی کو اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرے تو بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کرے۔ یعنی میاں بیوی کے درمیان جو فرق مراتب ہے اس کا تذکرہ حضور نے فرمایا کہ ایک عورت کے اوپر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہوتا ہے، ماں باپ کا بھی نہیں ہوتا۔ جن گھرانوں میں شوہر کے احکامات کو نظر انداز کر کے اگر بیوی اپنے ماں باپ کے احکامات کو لے کر چلتی ہے وہ گھر ٹوٹ جاتا ہے، اس گھر میں رہنے والوں کی زندگی خوشگوار نہیں رہتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو تو سجدہ کرنے سے منع کیا کہ کوئی مجھے سجدہ کرے، اور آپ نے ایک پیغام بھی دیا کہ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیویوں کو کہتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کرے، لیکن سجدہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کیا جائے گا۔ عبادت میں سب سے زیادہ وہ قریبی عبادت جب بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت ہوتی، اس لیے سجدے کے ساتھ تمام عبادتیں اسی سے مربوط اور وابستہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی دعوت و تبلیغ کا کام کیا، ساری زندگی ہمیشہ اسی ادھیڑ بن میں رہتے تھے، اسی فکر میں رہتے تھے۔ اللہ پاک کو کہنا پڑا کہ لعلک باخع نفسک علی الا یکونوا مؤمنین، اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ آپ کا کام پہنچانا ہے، بس ماننا نہیں ماننا، کرنا نہیں کرنا، قبول کرنا نہیں کرنا یہ سننے والوں کا کام ہے۔ آپ کا کام نہیں ہے کہ کسی کی گردن پکڑیں اور زبردستی اس کو سجدہ کروائیں، آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے جس کو تبلیغ کہتے ہیں، اور یہ ذمہ داری امت مسلمہ کے ہر فرد کی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی، آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن خیر کا یہ کام چلتا رہے۔ اللہ پاک نے اپنے نبی کے ذریعے اس امت کے ایک ایک فرد کو اس کا ذمہ دار بنایا ہے۔ آپ گھر سے نکل رہے ہیں، کسی کو آپ نے دیکھا، آپ نے کہا کہ اذان ہو گئی، یہ بھی تبلیغ ہے۔ کسی سے آپ نے کہا کہ چل بھائی نماز پڑھ لیتے ہیں، یہ بھی تبلیغ ہے۔ کسی کو آپ نے دیکھا کھڑے ہو کر پانی پی رہا، آپ نے کہا کہ پانی بیٹھ کر کے پیے، بھی تبلیغ ہے۔ طریقہ مختلف ہے۔ یہ 3 دن اور چلہ اور سال لگانا یہ مولانا محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کا اپنا طریقہ ہے، اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن تبلیغ سے کسی کو اختلاف نہیں۔ طریقے سے اختلاف ہو سکتا ہے، نظریات سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن دعوت و تبلیغ سے کسی کو بھی انکار نہیں۔ کوئی بھی مسلمان کسی بھی مسلک کا ماننے والا ہو وہ تبلیغ کا منکر نہیں ہے۔
یہ جو تقریریں کی جاتی ہیں، لوگوں سے ملاقات کی جاتی ہے، اور بیعت و ارشاد کا جو طریقہ ہے، قرآن کریم کا جو درس دیا جاتا ہے، ہم مسلمان بچوں کو جو قرآن کریم ناظرہ مکتب میں پڑھایا جاتا ہے، یہ سب تبلیغ ہے۔ اور شروع دن سے یہ کام ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے حق پرست پر کوئی ایمان قبول کرتا تھا تو وہ کہتا تھا، پوچھتا تھا کہ میرا کیا کام، میری کیا ذمہ داری؟ تو حضور فرماتے تھے جو میرا کام ہے وہ تیرا کام ہے، جو میرا کام ہے وہ تیرا کام ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام گزرے، ان کی امتوں کو دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری نہیں دی گئی تھی۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کام کرتے تھے، ان کے جو حواری تھے، جن کو ہم صحابی کہتے ہیں، وہ ساتھ میں ہوتے تھے، اور جب دعوت و تبلیغ کی جہاں ضرورت ہوتی تھی، اللہ کسی کو نبی اور رسول بنا دیتا تھا۔ 1,24,000 سے زائد انبیاء کرام آئے، ان کا کام ہی یہی تھا۔ اللہ نے کسی قوم کی طرف، کسی برادری کی طرف، کسی شہر کی طرف اللہ نے ان کو ذمہ داری دے کر کے بھیجا تھا، وہ جا کر وہاں دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے۔ یہ سلسلہ چلتا ہوا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سید المرسلین بنایا تھا، خاتم النبیین بنایا تھا، رحمت للعالمین بنایا تھا، کہ پوری کائنات کے لیے آپ کا وجود رحمت ہے۔ آپ تمام نبیوں اور رسولوں کے سردار ہیں۔ اللہ نے آپ کو آخری نبی بنایا ہے، یعنی نبوت اور رسالت کا جو زرین سلسلہ تھا، اس کے اختتام پر مہر اللہ پاک نے لگائی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ آپ آخری نبی ہیں، اب قیامت تک آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں۔ اب ظاہر بات ہے اللہ کا یہ دین کیسے پھلے گا، پھولے گا، دوسروں تک کیسے پہنچے گا، تو یہ ذمہ داری اللہ پاک نے امت محمدیہ کو عطا کی۔ آپ سوچو وہ کام جو اللہ پاک نبیوں سے لیا کرتے تھے، تو اس کام کی وجہ سے ان کا مقام و مرتبہ کتنا بلند تھا کہ پوری دنیای انسانیت میں سب سے بلند مقام اگر کسی جماعت کا ہے تو وہ نبیوں کی جماعت ہے۔ وہ کام اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے، وہ ذمہ داری جو نبیوں کی تھی، وہ ذمہ داری اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو دی، اور یہ کوئی معمولی انعام نہیں ہے، اور یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے۔ ہم لوگ نہیں سمجھ پاتے، یہی وجہ ہے کہ نہ سمجھنے کی وجہ سے اتنی بڑی نعمت، اتنا بڑا انعام، اتنا بڑا مقام اللہ پاک نے ہمیں دیا اور ہمیں اس کی قدر نہیں۔ مؤذن اذان دیتا ہے، یہ بھی تبلیغ ہے۔ مسجد میں مؤذن اقامت کہتا ہے، یہ بھی تبلیغ ہے۔ یہ اس کے مختلف طریقے ہیں۔ اللہ کا دین لوگوں تک پہنچے، اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلایا جائے، یہ ہے دعوت و تبلیغ۔ سعودی حکومت نے ایک غیر واضح حکم جاری کیا، اور اسی غیر واضح حکم کی وجہ سے آج دنیا بھر میں اختلاف ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جماعت تبلیغ کے اوپر سعودی حکومت کی طرف سے پابندی عائد کی گئی ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ایک مخصوص جماعت ہے افریقہ کی الاحباب کے نام سے، ان پر پابندی ہے۔ غیر واضح حکم ہونے کی وجہ سے ہم اور آپ فیصلہ بھی نہیں کر سکتے، فیصلہ ان کو ہی کرنا ہے، بات ان کی ہے، پابندی کے احکامات ان کے ہیں، اس لیے وہ واضح کریں گے کہ یہ احکامات کن لوگوں کے لیے۔ لیکن بظاہر یہ دکھ کر کے آتا ہے کہ دعوت و تبلیغ پر، یعنی یہ تبلیغی جماعت کا جو طریقہ کار ہے، اس پر سعودی حکومت نے پابندی عائد کی ہے۔ 3 دن بولو، چلہ بولو، 3 چلہ بولو، 4 مہینہ بولو، یا سال
بھر بولو یا مسجد میں کتابی تعلیم بولو، 2.5 گھنٹے کی ترتیب بولو، لوگوں سے عمومی خصوصی ملاقات بولو، اس پر سعودی حکومت نے پابندی لگائی ہے۔ سب سے زیادہ دکھ کی بات اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس جماعت کے اوپر دہشت گردی کا الزام لگایا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ عقل سے پیدل ہو جاتے، سمجھتے اس جملے کا مطلب، یعنی بے وقوفی کی انتہا کرتے۔ دعوت و تبلیغ کے متعلق اپنوں کو جانے دو، دوستوں کو جانے دو، ہمارے دشمنوں نے بھی کبھی اس کے اوپر انگلی نہیں اٹھائی۔ ایک بہت مشہور جملہ پتہ نہیں کس نے کہا لیکن چلتا ہوا جملہ ہے کہ تبلیغی جماعت آسمان کے اوپر اور زمین کے نیچے کی بات کرتی۔ آپ نے بھی سنا ہوگا، آسمان کے اوپر کی اور زمین کے نیچے کی بات کرتی۔ ان کو اس دنیا سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ کسی بھی حکومت کو تبلیغی جماعت سے کبھی بھی خطرہ محسوس نہیں ہوا۔ دنیا اس بات کو مانتی ہے کہ یہ پرامن لوگ ہیں، یہ امن و شانتی کا پیغام دینے والے لوگ ہیں، انہیں حکومتوں سے، سیاست سے، سیاسی لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں، یہ اپنا کام کرتے ہیں اور ان کا پیغام ہے اور ان کی گفتگو کا ایک دائرہ طے ہے کہ بھائی چھ باتیں بس اسی پر بات ہوگی، 6 بات سے ہٹ کر کے 7ویں بات نہیں ہوگی، اور 6 باتوں کا خلاصہ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ یہ آسمان کے اوپر اور زمین کے نیچے کی بات ہے۔ اس لیے میں نے شروع میں یہ بات کہی کہ دعوت و تبلیغ کے طریقے میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ بھائی یہ طریقہ تم نے شروع کیا صحیح نہیں ہے، یہ طریقہ ہونا چاہیے، یا ہم جو طریقہ استعمال کر رہے ہیں یہ صحیح ہے، تمہارا طریقہ صحیح نہیں ہے، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن نفس دعوت تبلیغ میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ ہر جماعت یہی کام کرتی ہے۔ آج مسجد کی ممبر سے اور مسجد کی محراب سے اور خصوصی عمومی ملاقات سے، مدرسوں میں کتاب و سنت کی تعلیم سے، قرآن مجید میں درس قرآن سے، مکاتب اور مدارس میں ہمارے بچوں کو جو نورانی قاعدہ یا سرنل قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے، یہ سب دعوت و تبلیغ ہے۔ اس لیے اس کو سمیٹنا اور یہ سمجھنا کہ جو کام میں کر رہا ہوں یہی صحیح ہے، جو شخص میرے طریقے پر کام نہیں کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے، یہ سوچ غلط ہے۔ ماضی میں کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ جماعت تبلیغ کا جو کام ہے یہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس میں آئے گا وہ نجات پا جائے گا اور جو نہیں آئے گا وہ ڈوب جائے گا۔ یہ بات بالکل بے بنیاد اور غلط ہے۔ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہم جو کر رہے ہیں بس یہی صحیح ہے، اس کے علاوہ جو کچھ دین کے نام پر ہو رہا ہے وہ دعوت و تبلیغ نہیں۔ اگر یہی دعوت و تبلیغ ہے تو 1400 سال میں 1926 سے لے کر یہاں تک یہی دعوت و تبلیغ ہے تو اس سے پہلے 13 صدیوں میں کیا ہو رہا تھا؟ 1300 سال تک لوگ کیا کر رہے تھے؟ ہمیں جو بات کہنی ہے، 2 بات مجھے کہنی ہے۔ ایک بات تو یہ کہنی ہے کہ دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری ہم میں سے ہر ایک کی ہے، طریقہ الگ الگ ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنایا، قرآن کریم عطا کیا، رسالت کی ذمہ داری دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت و رسالت ملنے کے بعد صرف دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ نبوت و رسالت ملنے سے پہلے آپ نے لوگوں کی بکریاں بھی چرائی ہیں، آپ نے حضرت خدیجہ سے مال لے کر کے مزاربت پر ملک شام کا تجارتی سفر بھی کیا، آپ نے کاروبار بھی کیا، بازاروں میں جا کر خرید و فروخت بھی کی،
لیکن جب اللہ پاک نے نبوت اور رسالت کی ذمہ داری دی تو اللہ پاک نے رزق کی ذمہ داری اس طرح لی کہ اب آپ کو صرف یہی کام کرنا ہے، باقی سب کچھ ہم کریں گے. اور اس کی وجہ سے حالات آئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں نے اپنے آقا کو اپنی زندگی میں کبھی 2 وقت پیٹ بھر کھانا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 1 چاند 2 چاند 3 چاند دکھ جاتا تھا، چولہا نہیں جلتا تھا. تو ان کے بھانجے نے پوچھا تھا کہ خالہ پھر گزارا کیسے ہوتا تھا؟ تو فرمایا بالاسودین، 2 کالی چیزوں پر، پانی اور کھجور، بس، اور گھر میں کچھ نہیں ہوتا تھا. کبھی کبھی کوئی انصاری پڑوسی تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 1 پیالہ دودھ بھیج دیا کرتا تھا. کبھی کبھی یہ حالات تھے. اللہ نے پالا، اللہ نے پالنے کی ذمہ داری لی. اللہ رب ہے، سب پر گزارا ہوتا ہے. حضور کا زمانہ، نبوی زمانہ 40 سال 23 سالہ نبوی زمانہ گزر گیا. اللہ کے رسول نے نبوت ملنے کے بعد پھر یہی کام کیا. حالات آئے، ازواج مطہرات نے نفقے میں زیادتی کا مطالبہ کیا کہ جو خرچ آپ ہمیں دیتے ہو اس خرچ میں ہمارا گزارا نہیں ہوتا، ہمیں خرچہ بڑھا کر کے ملنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس سے زیادہ خرچ نہیں دے سکتا. تمہیں اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو رہو، نہیں رہنا ہے تو تمہیں آزادی ہے. تم فیصلہ کر لو کہ تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے. حالات یہاں تک آئے. تمام بیویوں کو آپ نے اختیار دیا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت زیادہ لگاؤ تھا اور یہ غیر اختیاری بات تھی. تو اور حضرت عائشہ کی عمر بھی کم تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اختیار دیا تو مشورہ بھی دیا. مشورہ یہ دیا کہ کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے ماں باپ سے پوچھ لینا، اس کے بعد فیصلہ کرنا. گھر کی تنگی، خرچ کی کمی کی وجہ سے حالات یہاں تک کے آئے، لیکن تمام بیویوں کا فیصلہ یہی تھا کہ اللہ کے رسول ہمیں آپ کے ساتھ رہنا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب حضور نے مشورہ دیا تو حضرت عائشہ نے فوراً جواب دیا تھا کہ اللہ کے رسول مجھے اس معاملے میں فیصلہ لینے کے لیے اپنے ماں باپ سے مشورہ کرنے کی بات بہت دور کی ہے. میرا ابھی فیصلہ ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے. ہر تکلیف گوارا ہے لیکن آپ کی رفاقت چھوڑنا گوارا نہیں. حالات آئے. ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا، اور جب آپ کے دنیا سے جانے کا وقت آیا، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے میدان عرفات میں، میدان مینا میں لوگوں سے پوچھا تھا، الا هل بلغت، لوگوں تم مجھے بتاؤ اللہ نے جو ذمہ داری مجھے دی تھی، جو پیغام قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں دیا تھا، وہ میں نے تم تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ لوگوں سے پوچھا تو تمام لوگوں کا جواب تھا قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامہ، کہ اللہ کے رسول قد بلغت الرسالۃ، آپ نے اللہ کا پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا. وادیت الامانۃ، اللہ نے جو امانت آپ کے سپرد کی تھی وہ امانت آپ نے ان لوگوں تک پہنچا دی جن لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری آپ کو دی گئی تھی. وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ، اور آپ نے امت کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کیا. 3 مرتبہ آپ نے پوچھا تھا. جب لوگوں نے جواب دیا تو اللہ کے رسول نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کے یہ بات کہی تھی کہ اللہم اشہد علی ھذا، اللہم اشہد علی ھذا، اللہم اشہد علی ھذا، کہ اے اللہ تو اس پر گواہ رہنا، اے اللہ تو اس پر گواہ رہنا، اے اللہ تو اس پر گواہ رہنا. یہ کیوں کیا تھا؟
حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں ہر نبی سے اللہ پاک پوچھیں گے کہ ہم نے تمہیں نبوت عطا کی تھی اور دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری دی تھی، تم نے وہ ذمہ داری پوری کی؟ تمام نبی کہیں گے کہ ہاں ہم نے ذمہ داری پوری کی۔ اللہ پاک فرمائیں گے گواہ لاؤ، گواہ لاؤ۔ جب گواہ پیش کرنے کی ذمہ داری دی جائے گی تو بہت سارے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام گواہ لائیں گے، جو ان کی امت کے افراد ہوں گے وہ گواہی دیں گے، لیکن بعض انبیاء ایسے ہوں گے کہ ان کے حق میں گواہی دینے والا کوئی نہیں ہوگا، معاملہ ان کا رک جائے گا۔ تو پھر امت محمدیہ کے کچھ لوگ ہوں گے جو جا کر کے گواہی دیں گے، تو اللہ پاک کی طرف سے جرا ہوگی، ان کی گواہی پر اعتراض ہوگا، اور اعتراض یہ ہوگا کہ ان کا زمانہ بہت پہلے کا اور تمہارا زمانہ بہت بعد کا، تم نے کیا دیکھا، تم کو کیا معلوم، تم کیسے ان کے حق میں گواہی دے رہے ہو کہ انہوں نے ہاں دعوت و تبلیغ کا کام کیا تھا اور مکمل کیا تھا، تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ تو اس امت کا جواب ہوگا کہ ہمارے نبی نے ہم کو اس بات کی خبر دی ہے، اور جب ہم ان پر ایمان لائے تو ان کی ہر بات کی صداقت کا ہم کو یقین ہے، اس لیے اپنے نبی کی بات پر ہم گواہی دے رہے ہیں کہ ان نبیوں نے دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری پوری کی تھی۔ اور خوشی کی بات یہ ہے کہ اللہ اس گواہی کو قبول کرے گی۔ نبیوں کے حق میں گواہی ہم دیں گے اور اللہ ہماری گواہی قبول کرے گا، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھنے کے بعد ہر ایک کو ذمہ داری دی تھی۔ جتنے 1,24,000 سے زائد صحابیات جنہوں نے آپ کے ساتھ حج کیا تھا، اللہ کے رسول نے سب کو ذمہ داری دی تھی کہ تم میرا یہ پیغام فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، جو موجود ہیں وہ ان لوگوں تک جو یہاں موجود نہیں ہے، غیر حاضر ہے، غائب ہے، ان تک میرا یہ پیغام پہنچا دینا۔ یہ ذمہ داری میدان عرفات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے۔ اس لیے ہم میں کا ہر شخص مبلغ، ہم میں کا ہر شخص داعی ہے، اور ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ دین کی بات جہاں ضرورت ہو وہاں یہ بات بولنا چاہیے، خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ کہیں غلط ہو رہا ہے آپ بولو یہ غلط ہے، یہ بھی تبلیغ ہے۔ آپ نے کہا کہ نہیں ایسا کرو، یہ بھی تبلیغ ہے۔ دین کی بات کسی کو بتانا، کسی کو سمجھانا، دین کی طرف کسی کو اپنے طریقے سے بلانا، یہ سب دعوت و تبلیغ میں آتا ہے۔ آج کی جو تبلیغی جماعت ہے، اس جماعت کے اوپر سعودی حکومت نے جو الزام عائد کیا ہے کہ یہ دہشت گردی کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اور وہاں کے اماموں کو اور خطیبوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ دعوت و تبلیغ کے لوگوں کی جو حرکتیں ہیں، یعنی دین سے انحراف، قرآن و سنت سے روگردانی اور دہشت گردی کا پیغام پہنچانا، یہ جو ان کی کوتاہیاں ہیں لوگوں کو بتائی جائے۔ سعودی حکومت کا یہ الزام بالکل بے بنیاد اور غلط ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے محتمم مفتی ابو القاسم صاحب دامت برکاتہم نے یہی پیغام دیا ہے، اور سعودی حکومت سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ یہ الزام بے بنیاد اور غلط ہے۔ سعودی حکومت اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ پوری دنیا جس جماعت کو پرامن جماعت مانتی ہے، پتہ نہیں کیوں سعودی حکومت اس کے اوپر دہشت گردی کا الزام لگا رہی اور پابندی لگانے کی بات کر رہی۔ ظاہر بات ہے ہم ہندوستانی مسلمانوں کے لیے بہت پریشان کن موڑ ہے۔ آج کی موجودہ حکومت اور اس سے وابستہ لوگ مسلمانوں کے لیے عرصہ حیات، زندگی کا دائرہ تنگ کرتے جا رہے ہیں۔ آج فرقہ پرست تنظیموں نے ہندوستان میں بھی اس بات کا مطالبہ شروع کر دیا کہ تبلیغی جماعت پر پابندی لگائی جائے۔ آسان نہیں ہے،
ہمارا دستور اور سنویدھان ہم کو اس کی اجازت دیتا ہے، اس لیے دستور کے خلاف پابندی عائد کرنا حکومت کے اختیار کی بھی بات نہیں. اس لیے تبلیغی جماعت پر پابندی لگانا آسان نہیں ہے، لیکن ظاہر بات ہے سعودی حکومت کو آج پوری دنیا حرمین شریفین کی خدمت کی وجہ سے دین کا ٹھیکیدار مانتی ہے. وہاں جو کام ہوتا ہے اس کی مثال دی جاتی ہے. اگر سعودی حکومت میں پابندی لگی ہے تو ہندوستان میں بھی لوگ پابندی کی بات کریں گے نا، اور کہیں گے کہ وہاں پر جب پابندی ہے تو یہاں پر کیوں نہیں. اس لیے ہمارے لیے بہت پریشان کن موڑ ہے سعودی حکومت کا یہ غیر دانشمندانہ فیصلہ. ہندوستانی مسلمانوں کے لیے درد سر ہے، تبلیغی جماعت کے لیے بھی بہت پریشان کن بات ہے. جتنے بھی دانشوران ہیں سبھی لوگوں نے تبلیغی جماعت کی حمایت میں بات کی ہے، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ تبلیغی جماعت خاموش ہے. مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم، ان کی کچھ باتوں کو لے کر کے ماضی میں جو اختلافات پیدا ہوئے اور جماعت دو حصوں میں بٹ گئی، دارالعلوم دیوبند نے ان کی کچھ باتوں سے اختلاف کیا، ان کے خلاف فتویٰ دیا کہ تمہاری یہ بات صحیح نہیں ہے اور اسلامی نقطہ نظر سے غلط ہے. جو فتویٰ جاری کیا تھا اس کے بعد بھی دعوت و تبلیغ کے بنیادی کام سے دارالعلوم دیوبند کو اختلاف نہیں ہے. آج دارالعلوم دیوبند کی طرف سے وہاں کے محتمم اور وی سی کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے کہ سعودی حکومت اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے، اور جماعت تبلیغی جماعت کے اوپر جو دہشت گردی کا الزام عائد کیا جا رہا ہے یہ بالکل بے بنیاد اور غلط ہے، اسے واپس لینا چاہیے. بڑوں کی بات ہے، لوگ کرتے رہیں گے، لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم میں کا ہر شخص دین کا مبلغ ہے، داعی ہے. ہم میں کے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ دین کی ایک بات اگر ہمیں معلوم ہے تو دوسروں تک پہنچانا ہے اور بتانا ہے، اور جب ضرورت اور موقع ہو اس موقع پر روکنا اور ٹوکنا چاہیے، بولنا اور بتانا چاہیے. یہ ہے دعوت و تبلیغ اور یہ ہمیں کرنا ہے. عالم کا دعوت و تبلیغ کا مقام الگ ہے، مفتی کا الگ ہے، قاضی کا الگ ہے، بادشاہ وقت کا الگ ہے، عام شخص کا الگ ہے، پڑھے لکھے کا الگ ہے، بے پڑھے لکھے کا الگ ہے. ہر آدمی اپنی واقفیت اور اپنی جانکاری کے مطابق لوگوں کی جو ہے رہنمائی کرے گا، لوگوں کو راستہ بتائے گا. یہ ہم میں کے ہر شخص کی ذمہ داری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ. حج کے موقع پر جو لوگ تھے ان کو